یہ میری آپ بیتی ہے جس کا نام ہے آب رود گنگا. اقبال کا شعر ہے، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. اس کا پہلا باب ہے، نام ہے وادی گنگو جمن. گنگو جمن کا مطلب گنگا اور جمنا کی وادی. ہندوستان کے شمال مغربی علاقے یعنی وادی گنگو جمن کا ایک ضلع بجنور کہلاتا ہے، جو کوہستان ہمالیہ کی ایک سرسبز وادی میں مہابھارت کے زمانے سے آباد ہے. ضلع بجنور کا قصبہ نہٹور بھی خاصا مشہور رہا ہے. سر سید نے اس قصبے کے باسیوں کو دانش مندان لکھا ہے. ان کا یہ مقولہ کہ شرفائے نگینہ، بوسائے چاندپور اور دانش مندان نہٹور قابل ذکر ہے. نہٹور ہندوستان کی ذات برادری والی سوسائٹی کے مطابق چند ہزار لوگوں پر مشتمل مختلف محلوں میں منقسم تھا. محلہ سادات، محلہ کلالان کے علاوہ بنکر، زرگر، دھنے، قصائی اور ماہی گیروں کی بستیاں جہاں ان کی اپنی مسجدیں تھیں. ان محلوں کے قریب جینیوں، بنیوں اور چودھریوں کے محلے تھے اور ان کے ساتھ ہی مہادیو جی اور ہنومان جی کے مندر تھے. یہ خود کفیل قصبہ تھا. زمینداروں کی اراضی پر ان کے کسان کاشت کرتے تھے. باغات انبا کے مالک بھی زیادہ تر زمیندار ہی تھے. گانگن ندی گنگا کی ایک چھوٹی سی شاخ بجنور اور مراد آباد کے ضلعوں کو سیراب کرتی رام گنگا میں مل جاتی ہے. قصبہ نہٹور میں اس پر پل بنا ہے اور کناروں پر اشنان گھاٹ اور شوالے. گرمیوں میں نوجوان اس پل سے کود کر تیراکی کے مقابلے میں دور تک پانی میں تیرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے کنارے بچے تیرنا سیکھتے ہیں. یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی گھریلو ندی ہے. ہمارے خاندان کے بزرگ کہا جاتا ہے کہ 12ویں صدی میں وسط ایشیا کے شہر ترمس سے ہندوستان پہنچے اور بجنور کے علاقے کی شادابی دیکھ کر یہیں آباد ہو گئے. یہ بھی روایت ہے کہ ہمایوں بادشاہ نے اس خاندان کے ایک بزرگ کو اراضی عطا کی اور انہوں نے یہاں تبلیغ شروع کر دی اور ایک مدرسہ قائم کیا. پسماندہ آبادی کے بہت سے لوگ اس نئے مذہب کی مساوات سے متاثر ہو کر نئی برادری میں شامل ہو گئے. ہمارے اجداد اس مدرسے میں پڑھاتے تھے. انہی میں سے ایک نوجوان اپنا ایک مقدمہ لے کر دہلی کے قاضی القضات کے یہاں پیشی کے غرض سے دارالسلطنت پہنچے اور اس طرح نہٹور والوں کی دہلی میں آمد و رفت شروع ہوئی. عہد مغلیہ میں اس خاندان کے چند افراد کو جاگیریں ملیں. یہ فیوڈل دور تھا جس میں بادشاہ وقت کسی بھی جنگ کے موقع پر اپنے جاگیرداروں سے فوجی مدد طلب کر لیتا تھا. چنانچہ اہلیان نہٹور نے بھی مختلف اوقات پر فوجی مدد بہم پہنچائی. قصبہ نہٹور بھی چاندپور اور نگینے کی طرح عہد مغلیہ میں ایک اہم تہذیبی مرکز تھا. یہاں کا مدرسہ اور سنسکرت پاٹھشالہ دونوں اس علاقے میں دور دور تک مشہور رہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی سماجی اور علمی ماحول میں کوئی آپسی ٹکراؤ نہیں تھا. مسلمان اللہ اللہ، ہندو رام رام. برطانوی دور میں بجنور میں بھی کمپنی کا تسلط ہو گیا. چنانچہ اس زمانے میں جو کوٹھیاں اور بنگلے انگریزوں نے ضلع بجنور کے صدر مقام میں تعمیر کروائے وہ آج تک موجود ہیں. وہ بہت تیزی سے منہدم ہوتے جا رہے ہیں. ان کی عملداری میں
شہر بجنور کے سول لائنس نے اس علاقے کی اجتماعی زندگی کی رونق میں اضافہ کیا، لیکن انگریز افسروں نے اپنے آپ کو مقامی آبادی سے الگ تھلگ رکھا اور نسلی امتیاز کی دیوار کھڑی کی، کیونکہ وہ اب حاکم تھے اور ہندوستانی جو مجموعی طور پر نیٹو کہلاتے تھے ایک محکوم قوم کی حیثیت سے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ اس زمانے کی تفصیلات سر سید احمد خان کی تصنیف تاریخ سرکشی ضلع بجنور میں مل جاتی ہیں۔ ہمارے بزرگ جو یہاں صدیوں سے آباد تھے، ان کے پاس زرعی زمینیں تھیں اور وہ درس و تدریس میں مصروف رہتے تھے۔ اس زمانے کے کچھ مکانات اوائل 20ویں صدی تک موجود رہے، پھر رفتہ رفتہ ان کی جگہ نئی عمارتیں بن رہی ہیں۔ طرز معاشرت عہد مغلیہ سے لے کر اب تک زیادہ نہیں بدلا تھا۔ عورتوں کی دنیا آنگنائی تک محدود تھی اور علی گڑھ تحریک سے قبل تک مرد بھی عموماً مغربی تعلیم سے بے نیاز تھے۔ مدرسۃ العلوم 1875۔ 1857 میں مسلمانوں کی شکست کے بعد اس قوم کے افراد بے انتہا دل شکستہ اور مایوس ہو چکے تھے۔ ایسے المناک حالات میں جب سر سید احمد خان نے مغربی تعلیم کا سور پھونکا تو ان کی بہت مخالفت کی گئی، کیونکہ اسی زمانے میں عیسائی مشنری بھی سرگرمی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ لہٰذا عام مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ انگریزی تعلیم اور عیسائیت ہم معنی ہیں اور مسلمان لڑکے انگریزی پڑھتے ہی بے دین ہو جائیں گے۔ لیکن انگنت مشکلات کے باوجود سید احمد خان اپنے مشن میں کامیاب ہوئے۔ مدرسۃ العلوم کی ابتدا 21 مئی 1875 کو علی گڑھ چھاونی کے میس میں ہوئی اور اس تحریک نے مسلمان سماج کی کایا پلٹ دی۔ شمالی ہند کے بیشتر مسلمان خاندانوں کی طرح ہمارے بزرگ بھی سر سید تحریک سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی علی گڑھ کا رخ کیا۔ قصبہ نہٹور کے محلہ سادات سہدری میں سید عبدالعزیز انسپکٹر پولیس کی پشتینی حویلی استادہ تھی۔ وہ خود تو مختلف شہروں میں تعینات اپنی نظم و نسق اور ایمانداری کی بنا پر مقبول تھے، مگر اہل و عیال حسب دستور وطن ہی میں مقیم رہے۔ ان کی پہلی بیوی سے ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں تھیں۔ بیوی کی وفات کے بعد دوسری شادی کی اور کئی بچے ہوئے۔ اپنے بڑے لڑکے سید عبدالوحید کو والد نے خاندان کے دیگر لڑکوں کی طرح انگریزی تعلیم کے لیے مدرسۃ العلوم علی گڑھ بھیجا، جہاں سے اوائل 20ویں صدی میں انہوں نے BA پاس کیا۔ اسی زمانے میں انجمن اسلام جبل پور کا ایک وفد قابل اساتذہ کی تلاش میں علی گڑھ پہنچا، جنہوں نے ملاقات کے بعد ان کو منتخب کر لیا۔ یوں وہ جبل پور اسلامیہ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہو گئے، جبکہ دوسرے رشتہ دار بھائیوں نے BA پاس کرنے کے بعد سرکاری ملازمتیں اختیار کیں۔ جبل پور کے اسلامیہ ہائی اسکول میں کچھ سال قیام کے بعد مزید تعلیم کے لیے وہ چھٹی لے کر علی گڑھ آئے اور محمدن اینگلو اورینٹل کالج سے LLB کرنے لگے۔ اسی خاندان کے قابل ذکر فرد سید عبدالحمید کا تعلق بھی قصبہ نہٹور سے تھا، جو ہائی اسکول کا امتحان دینے کے بعد اپنی بڑی بہن کے پاس چھٹیوں میں لاہور گئے، جہاں ان کے بہنوئی سید عبدالرشید ایک اعلیٰ سرکاری افسر کی حیثیت سے متعین تھے، جن کے مشورے پر سید عبدالحمید نے لاہور میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور 3 سال کی تعلیم کے بعد وہاں سے LMP کی سند حاصل کی۔ غالباً اس وقت تک MBBS کا کورس شروع نہیں ہوا تھا اور شمالی ہند میں لاہور ہی صرف ایک میڈیکل کالج تھا۔ اسی دوران عراق اور یمن سے ڈاکٹروں کی مانگ آئی تو بیرون ملک کی سیاحت کے شوق میں انہوں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ ان کی شادی خاندان میں کر دی گئی تھی اور وہ 2 بچوں کے باپ تھے۔
इन्हें बीवी बच्चों को छोड़कर अकेले जाना मुश्किल मालूम हो रहा था। बहरहाल वो बहैसियत डॉक्टर यमन चले गए और फिर वहाँ से इराक़ जाकर बाहर के ममालिक में कई बरस मुलाजिमत की। वो हर 2 साल के बाद छुट्टी लेकर घर आते रहे और पाबंदी से हर माह कई सौ रुपए की हुंडी यानी मनी ऑर्डर घर भेजते थे, जिसकी धूम सारे इलाके में मच जाती थी, क्योंकि पैसों की आमदरफ्त बजरिया मनी ऑर्डर और वो भी कस्बों में आम नहीं थी। घर से दूर होने की वजह से इन्हें बच्चों की तालीम का बहुत ख्याल था। हर ख़त में वो ताकीद करते कि उस्तानी से कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मुअल्लिम से अरबी, फ़ारसी, उर्दू और रियाजी सीखने के लिए बाकायदा इंतज़ाम किया जाए। इनकी बेटी जमीला खातून बड़ी औलाद होने की वजह से बाप की चहेती और पढ़ने लिखने की शौकीन थी। इन ज़बानों से इन्हें इल्मी शक पैदा हो गया था। वो जितनी खुशशक्ल थीं उतनी ही खुशखत भी। इस इलाके में हमारी तरफ शिया सुन्नी की तफरीक ज़्यादा नहीं थी, बल्कि सादात नटौर में कुछ घराने असना अशरी रहे हैं और आपस में शादियाँ होती थीं कि कुनबे ही में शादी का रिवाज था। डॉक्टर सैयद अब्दुल हमीद की बैरून मुल्क मुलाजिमत के दौरान बुजुर्गों के मशवरे और इनकी आमादगी से बड़ी बेटी जमीला खातून का निकाह 15-16 बरस की उम्र में ख़ानदान के एक तालीम याफ्ता नौजवान सैयद अब्दुल वहीद से कर दिया गया। शादी के बाद इनके यहाँ यके बाद दीगरे 4 बच्चे पैदा हुए। पैलोठी का लड़का सैयद अब्दुल बासिर तो 2.5 साल का होकर अचानक फौत हुआ और वो सारे घर में दौड़ता फिरता और अपनी मासूम बातों से सबका दिल बहलाता, और बकिया बच्चे भी किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला होकर दाग़ मुफारक़त दे गए। इनकी जुदाई ने कमसिन माँ को एहसास महरूमी की बिना पर किस्मत से शाकी कर दिया। इनका दुखी दिल मैके जाकर और वहाँ की पजीराई से कदर बहल जाता। बाप पर भी इन सानिहात का असर हुआ, मगर बाहर की मसरूफियात से इनका ध्यान जल्द बढ़ जाता था। पहली जंग अजीम 1918 की फतह के बाद अंग्रेज़ों का रवैया महकूम हिंदुस्तानियों से ज़्यादा जाहिलाना हो गया और आज़ादी की हर कोशिश को शोरिश व फसाद का नाम देकर सख्ती से दबा दिया गया। कुछ ही अरसे बाद खिलाफत और तर्क मवालात की तहरीक ने ज़ोर पकड़ा। गांधी जी और अली बिरादरान मुल्क के दौरे पर निकले, शहर ब शहर घूमे। अलीगढ़ आकर भी उन्होंने तलबा और अवाम के सामने अपने ख़यालात का इजहार किया। इस सियासी सूरत हाल में कांग्रेस और खिलाफत के हामियों ने मिलकर बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ अदम तशद्दुद के मुजाहरे किए। ये और पढ़ेंगी? काफ़ी है बच्ची।